کلپ نمبر 573۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 سے لے کر 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور بے شک آخرت کا ثواب تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے دنیا کے اجر سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کا اجر و ثواب اس سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا۔ دنیا و آخرت میں اجر، اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں دنیاوی اجر سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنی نیکیوں کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور کافر جو کچھ پاتا ہے دنیا ہی میں پاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اخروی ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخروی اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہونا بھی ضروری ہیں۔ اس لیے فقط ایمان پر بھروسہ کر کے خود کو نیک اعمال سے بے نیاز جاننا درست نہیں۔ ہمارے بزرگان دین جن کا ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال میں مصروف گزرتا تھا، اس سلسلے میں ان کے حال کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ حمام میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حمام کے مالک نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اجرت کے بغیر حمام میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور فرمایا، جب شیطان کے گھر میں مجھے عوض کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کے بغیر مجھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین کے گھر یعنی جنت میں کس طرح داخل ہونے دیا جائے گا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ ترجمہ، اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور یوسف کے بھائی آئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت دور ہو۔ قحط کی جیسی مصیبت مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، ایسی ہی کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شوکت و شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں، آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا، وہ ہلاک ہو گیا تھا، تو والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10۔ پھر فرمایا 11واں کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا تو اسی کا حقیقی بھائی ہے۔ اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے۔